والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبحان اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قربانی کرنے والا جب قربانی کرے اور یہ دعا پڑھے تو دعا پڑھنے میں جب دعا پوری ہو جائے تو قربانی کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلی چھری چلائے اور پہلی چھری میں کم سے کم 2 نسیں کرنی چاہیے. کتنی نسیں؟ ہمارے بہت سے قریشی بھائی اگر دل کو برا لگے تو معاف کرنا. اس دن چھری ایسے لاتے ہیں نا کہ جانور بھی پریشان رہتا ہے, قربانی کرنے والا بھی پریشان رہتا ہے. چلتے 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 اللہ پر یاد کرو حضرت ابراہیم کی اس چھری کو جو حضرت ابراہیم نے اپنے آستین میں چھپا کر حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے, قرآن اٹھا کر کے دیکھو. آبا حضرت کے کنزول ایمان پر قرآن اٹھا کے دیکھو. فرمایا گیا جب چھری نہ چلی تو ابراہیم نے پوچھا ہے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سوال پر چھری کو اللہ نے سوال دی اور اس نے عرض کیا ہے اللہ کے ابراہیم خلیل میں کیسے چلتی؟ کیونکہ خلیل کا حکم ہے کہ چلو, رب جلیل کا حکم ہے کہ مت کاٹو. کس کا حکم ہے؟ رب جلیل کا حکم ہے کہ مت کاٹو. تو میں کیسے چلتی؟ جلال ابراہیم تاب میں آ سکی اور حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پتھر پہ مارا تو پتھر کے 5 ٹکڑے ہو گئے. کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ زور سے بولو. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ کتنی تیز تھی وہ چھری. اور آج تم کون سی چھری لاتے ہو جس چھری سے بکرے کا چمڑا بھی نہیں کرتا تو نسیں کب کٹے گی؟ جتنی تکلیف جانور کو ہوگا اتنی ہی تکلیف چھری لانے والے انسان کے موت کے وقت ہوگی کہ اس کی موت اتنی خطرناک ہوگی, اتنی تکلیف جو ہوگی کہ اسے جانور کی قربانی کی تکلیف کا احساس ہونے لگے گا. اس لیے اللہ اکبر مسلمانوں, جب بھی اپنے گھر میں جانور کی قربانی کرو تو ایسی تیز چھری ہو کہ پہلے ہی چھری میں جب بسم اللہ اللہ اکبر کہو تو چمڑا بھی کٹے اور ایک نس. مسئلے میں یہ ہے کہ 2 نسیں بھی کٹ جائے تو بھی چلے گا, لیکن جب دوسری بار چھری چلاؤ تو 3 نسیں کٹ جائے اور جو بیچ کے پانی پینے کی نلی ہے وہ کٹنے کے بعد جب جانور کی زبان کھلتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تڑپتا ہے, لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں جانور کہتا ہے اللہ اکبر. کیا کہتا ہے جانور؟ زور سے بولو. اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا گوشت کھاتا ہے, لیکن 5 وقت نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے کہتا ہوں گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے, قربانی کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے. اصل میں قربانی نام ہے تمہارے اندر کی بیماریوں, برائیوں, گناہوں, ریاکاریوں کو اس چھری کے دھار کے نیچے لا کر کے قربان کرنے کا نام ہے. لیکن ہم اسے نہیں سمجھتے, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. صرف یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارا دمبا ہے, یہ ہماری بھینس ہے, یہ ہمارا بھینسا ہے, یہ ہماری بیل ہے, یہ ہماری گائے ہے. ذبح کرو, پڑوس میں غریب ہے تو وہ بھی ترستا رہے چلے گا. اپنا فریزر میں بند کر کے رکھو تاکہ 3 مہینے تک کھانے کا موقع ملے. قسم ہے اس رب قدیر کی جس نے تمہیں ہمیں قربانی کرنے والے کو پیدا کیا. ایک بوٹی کا حساب لیا جائے گا, ایک ٹکڑے کا حساب لیا جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ایک بدلہ, ایک کے تعلق سے تم سے پوچھگچھ ہوگی, تم سے پوچھا جائے گا بتا تو نے جانور قربانی اس لیے کیا تھا کہ 3 مہینے تک فریزر میں ڈال کے کھاؤ اور تمہارے پڑوس کے کسی غریب کو کھانے کی بھی توفیق نہ ہو. کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ تو فریزر میں جمع کرنے سے پہلے اپنے پاس پڑوس کو دیکھ لو, اپنے رشتے داروں کو دیکھ لو, کسی غریب کو دیکھ لو. لیکن ہاں حکم یہ ہے کہ مسلمانوں جب قربانی کرو تو بکرا ہو کبھی اس میں 3 حصہ کرو. کتنے حصے؟
اور پھر یہ پڑا ہو ایسا ایسی بیل گائے اونٹ، تو اس کے اندر ہر حصے میں 3 حصہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا حصہ آپ کو دیا گیا، ایسے میں آپ نے حصہ دیا تھا تو آپ کے حصے میں بھی 3 حصہ، اونٹ میں بھی 7 حصہ ہے، اس میں سے آپ کا 1 حصہ ہے. تو جو حصہ آپ لاؤ گے اس حصے میں بھی آپ کو 3 حصہ کرنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 1 حصہ تمہارے گھر کا، 1 حصہ تمہارے رشتے دار کا، تیسرا حصہ غریبوں، مساکین اور حقوق رکھنے والوں کا ہے. اگر تینوں تمہارے کھانے کے لائق لوگ ہیں، اگر تم نے یہ گمان کیا کہ میں اگر بانٹ دوں گا تو میرے گھر کے کھانے والوں کو گوشت نہیں ملے گا، تو اس کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ تم پورے کے پورے جانور کا گوشت کھا سکتے ہو. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کہ تم نے رکھا اور تمہارے پاس یہ نیت ہو کہ ہم کو کسی کو دینا نہیں ہے، صرف فریزر میں یا فریج کے اندر جمع کر کے رکھنا ہے اور خود ہی کھانا ہے، تو یاد رکھنا کل ایک بوٹی کے تعلق سے تم سے کوشش ہوگی. تو بات بڑھ رہی ہے، مختصر میں بتا دوں کہ 3 قسم کے جانور. پہلا کیا ہے؟ زور سے بولیے، سب کو جاننا چاہیے، مسلمان تو ہے ہمیں کچھ نہیں آتا. پہلا جانور کیا ہے؟ اونٹ. دوسرا جانور کیا ہے؟ گائے. گائے کا حکم ہے گائے. تیسرا جانور کیا ہے؟ بکرا. اب اس کی عمریں بھی ہونی چاہیے. اونٹ کی عمر کتنے سال؟ میرے انگلیوں کی طرف دیکھو، کتنے سال؟ زور سے بولیے. اونٹ 5 سال کا ہوگا تبھی اس کی قربانی ہوگی. اب گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بھینسی، اس کی عمر کتنی؟ زور سے. الحمدللہ یہ علم سب کو ہونا چاہیے. اگر گائے، بیل، بھینس، بھینسی ہے تو اس کی عمر 2 سال، اور اگر بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال. لیکن کچھ بکرے اس انداز کے آتے ہیں. ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ ان بکروں کو دیکھنے کے بعد 6 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے. کتنے سال کا لگتا ہے؟ زور سے بولیے، کتنے سال کا؟ 1 سال کا. تو ایسے جانور کی قربانی بکرے کی صورت میں ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیے، ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ ہے، لیکن اس کی قربانی زور سے بولیے ہے. ہرن ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ ہے، اس کی قربانی. بسم اللہ ہے، حلال جانور ہے، جس لیے حلال جانور ہے تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے ضرورت کے وہ استعمال میں لانے کے لیے، اس لیے اللہ کے نام پر اسے قربانی کرو. لیکن وہ جانور جس کا ذکر قربانی کے تعلق سے نہیں ہے، وہ سب کے سب جو جائز ہے اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کرو. لیکن جن کا ذکر قربانی میں ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکرا ہو، اور اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب قربانی کے لیے ہے. وہ سب کے سب قربانی کے لیے ہے. اور جب قربانی کے لیے ہے تو قربانی کے جانور میں وہی چیزیں پڑھی جائیں گی جو قربانی کے جانور کے لیے ہے نا. آپ کے نام سے قربانی ہے تو حکم کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کرو. کس سے قربانی کرو؟ اپنے ہاتھ سے. آپ کا بھائی قربانی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے. دعا نہیں آتی ہے، امام صاحب بتائیں گے، مولوی صاحب بتائیں گے، جسے آتا ہے وہ بتائیں گے. اپنے ہاتھ سے سب سے افضل ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے ہیں میدان قیامت کے دن، وہ اپنے جانور کو اور جانور اپنے مالک کو پہچان کے کھڑا ہوگا. جب تم تمہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے تو تم پہچانو گے اس کو. اب وہ تم کو کیا کہے گا؟ جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کے بدلے میں، قربانی کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. سبحان اللہ. ہر بدلے میں، زور سے بولیے، بال جھاڑ کھال گوشت کو پہچانتے ہو، جانور کو نہیں پہچانتے، جانور تمہیں نہیں پہچانتا، تو پھر یہ بال کی نیکی کیسے ملے گی؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بھی گواہ بناؤ، اپنے آپ کو بھی جانور پر گواہ بناؤ. جو جانور گواہ دے گا اس کا رواں بھی گواہ دے گی،
اس کا بال بال بھی گواہ دیتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اگر اونٹ ہے کتنا بال ہوگا، گائے ہے تو بدن میں کتنا بال ہوگا، بکرا ہے تو اس کے اندر کتنا بال ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کو ہم اور آپ صاحب نصاب صاحب استطاعت انجام دینے کے لیے 17 تاریخ کو آج سے آمادہ ہے کہ نہیں؟ 17 تاریخ کو کیا ہے؟ بولیے زور سے، عید الاضحیٰ۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ کی توقع کو اللہ جامع مسجد میں 2 جماعتوں کو ذکر کیا گیا ہے، جس کا وقت کے ساتھ تاریخ بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ عید الاضحیٰ بروز پیر، برابر ہے، بروز پیر انشاءاللہ اس دن آپ کی توقع کو اللہ جامع مسجد میں پہلی جماعت انشاءاللہ 7 بجے کی ہوگی۔ کتنے بجے تیاری ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے والوں کی نماز پہلی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، نہ جماعت چھوٹے گی، ہے نا؟ تو پہلی جماعت کتنے بجے ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عید الفطر کی جماعت کا وقت ہو تو تاخیر کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کرو کہ وقت زوال آ جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کے باری آئے تو عید الاضحیٰ میں جلدی سے جلدی پڑھو تاکہ کسی کی قربانی کرنے میں، حصہ تقسیم کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ تو جتنی جلدی عید الاضحیٰ کی نماز ہو اتنا افضل ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہم اور آپ عید الفطر میں یعنی رمضان کے روزے کے بعد جو عید ملی تھی اس میں شیر قرما، کھجور، نہ جانے کیا کیا کھا کے ہم عید کا آتے تھے، آتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے آؤ تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے آؤ، لیکن عید الاضحیٰ میں اس کا الٹا ہے، آپ کو بھوکا پیاسا آنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے قربانی نہیں، ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر سے کچھ بھی کھا پی کے نہ آئے، بلکہ جب نماز ہو جائے اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد جب یہ گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد جا کر کے کھائے، یہ مستحب اور سنت ہے۔ عید کے دن میٹھا کھا کے آنا سنت ہے، بقرعید کے دن بھوکا پیاسا آنا سنت ہے، یہاں سے جا کر کے کھانا سنت ہے۔ اور جس کی قربانی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کل میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے نام سے قربانی ہونا، روزہ مت بولنا کہ میں روزہ رکھا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو قربانی کے گوشت کی افطاری سے اپنے آپ کو روکنے کا نام اس وقت ہے۔ اس کو روزہ نہ کہنا، اگر روزے کے نام سے کہو گے تو بھی گنہگار ہو جاؤ گے۔ اتنے وقفے تک اپنے آپ کو روکنا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے کہ میں اپنے نام کی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا، اور سبحان اللہ، تمہارے نبی ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے قربانی فرماتے تھے، اور اس کے بعد انتظار کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ سب سے پہلے کلیجی نکال کے دو تاکہ وہ گھر میں تیار ہو اور اس کی افطاری میں کر سکو۔ تو سب سے پہلے کلیجی سے افطاری کر کے کھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ تو کلیجی کھا کر کے افطار کرنا یا قربانی کرنے والے کو کھانا سنت اور مستحب ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے جب ایسا کرو گے تو میری مطابعت ہوگی کہ تم میری اتباع کر رہے ہو۔ تو قربانی کرنے والا اس کو دھیان میں رکھے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جماعت 7 بجے اور دوسری جماعت انشاءاللہ 8 بجے کی ہوگی۔ کتنے بجے کی؟ 7 بجے کی۔ یہ یاد رکھیے گا 7 بجے کا جو وقت ہے انشاءاللہ فوراً 7 بجے کی جماعت بھی کھڑی ہوگی۔ جو 8 بجے کا وقت ہے انشاءاللہ 8 بجے کے وقت ہی جماعت کھڑی ہوگی، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ نہیں تو آتے 9:30 بجے حضرت ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، میں کھڑی بھی ہو گئی اب لیٹ بھی گئی۔ ہاں، یعنی لوگ اتنے کاہل اور سست ہو گئے ہیں اپنے تعلق سے۔ 1 سال کے بعد ہمیں عید ملتی ہے، اس کے بعد بھی سب سے آخر میں جھولا لے کے آتے جب نماز بھی نہیں رہتی، جماعت بھی نہیں رہتی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ نقل کر کے بندہ نکل جاتا ہے۔ بتاؤ ہماری عید کی نماز بھی، اس کو دھیان میں رکھنا، عید کی تیاری کرنا۔ رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ ہر ایک کو عید الاضحیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اور آخری اعلان یہ کہ گزشتہ جمعے کو ہم سبوں نے مل کر کے ہماری جماعت کے صدر محترم الحاج نذیر ترازو صاحب کی دعا کی تھی۔ آج اس جمعے کو ان کی حاضری ہوئی ہے، کافی نقاہت اور کمزوری کی حالت میں ہے۔
دعا کریں اللہ ان کو اور بھی اچھے سے اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ان کی جو بھی جسمانی بیماریاں اللہ رب العزت ان بیماریوں سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے جو بیمار ہیں جناب محبوب اللہ کھرڑواڑی کے یعنی ہمارے بابو بھائی کے چھوٹے بھائی, ان کی طبیعت بھی کافی ناساز ہے, یہ وائسیت میں ایڈمٹ ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. دوسرے